أشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وراحة صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب حاجی عبدالمجید اتاری صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عبدالحکیم راسی صاحب، مسجد حاضر کے امام و خطیب محترم جناب مولانا محمد اعظم طاہری صاحب کو، جن کی کاوش سے آج موچی محلہ اوسیہ مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی ہے. اللہ کریم ان کے دیگر نمازیوں کی اہل خانہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس میلاد مصطفیٰ کو ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس میلاد مصطفیٰ میں
تسبیلا کی علمی و روحانی شخصیت، عالم باعمل، صوفی باصفا، پیر طریقت، رہبر شریعت علامہ مولانا مفتی سعید شیخ جعفر قادری اویسی دامت برکات ملالیہ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کریم اس ولی کامل کے صدقے آج کی اس میلاد مصطفیٰ کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ مختصر وقت میں دو روایات پیش کروں گا اور پھر ہم عشاء کی نماز انشاءاللہ باجماعت ادا کریں گے، مگر انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ نے چاہا تو عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی، اور آج کی اس میلاد مصطفیٰ ہم سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سن کر اپنے دل کو مدینہ بنائیں گے۔ القول البدیع میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میری ذات پر میری محبت میں درود و سلام پڑھتا ہے، اسمعو میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، وَأَعْرِفُهُمْ اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ بہت ہی ایمان افروز حدیث ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہو، میرا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ فرشتے بھی درود پہنچاتے ہیں، آواز بھی پہنچتی ہے، مگر اہل محبت کا درود، اور یقیناً ہم سنی اہل محبت ہیں، سنی عاشق رسول ہوتا ہے، سنی نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، سنی نبی سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، تو اہل محبت کا درود میرے آقا سنتے بھی ہیں، اس محبت والے کو جانتے بھی ہیں، اس محبت والے کو پہچانتے بھی ہیں، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، کہاں سے درود پڑھا یہ بھی جانتے ہیں، اور جو دل میں محبت رکھ کر امتی نبی پر درود پڑھتا ہے میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ تو آئیے اسی محبت و عقیدت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں مناتا ہے، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، نخرہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا شامل ہو، یا میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی شامل ہو، میرا کریم رب میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے اس میلاد کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس میلاد کی برکتیں میلاد منانے والوں کو دنیا، قبر، آخرت میں عطا فرماتا ہے، اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میلاد کی محفل میں تشریف بھی لاتے ہیں اور میلاد منانے والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ سیاستہ میں، مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانے کا میں نے گھر میں ارادہ کیا۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا۔ قربان جائیے صحابہ کی محبت پر، صحابہ کے ایمان پر، صحابہ کے عشق پر، صحابہ کے نبی کی تعظیم پر۔ ربیع الاول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول کی تاریخ اور پیر کا مبارک دن، سیم وہی دن، سیم وہی تاریخ جس میں میلاد والے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسی دن
اسی مہینے اور اسی تاریخ کو اپنے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا میلاد ہم بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والی امت تم بھی مناتے رہنا۔ اللہ کریم نے میلاد کی جو برکتیں ہمیں عطا فرمائیں، رب نے چاہا تو حضور کے صدقے وہ برکتیں تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج بعض اوقات شیطان بھی وسوسہ دیتا ہے، صحابہ نے کہاں میلاد منایا؟ سنیے صحابہ نے کیسے میلاد منایا، کس محبت میں منایا، اور میرے آقا نے انعام کیا دیا، اور قربان یا رسول اللہ آپ پر آقا نے میلاد کا انعام صحابہ کو بھی عطا کیا اور قیامت تک آنے والی امت کو بھی عطا فرمایا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے چلا، کہاں چلا؟ ایک صحابی سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف۔ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ عامر انصاری نے کہا، ابو درداء آج میرے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے، حضور کے ذکر کی محفل ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں جس ذکر میں، جس محفل میں حضور کا ذکر ہو، حضور کا تذکرہ ہو، حضور کے معجزات بیان ہو، حضور کا بچپن مبارک بیان ہو، حضور کی مبارک زندگی کا کوئی پہلو بیان ہو جائے، وہ محفل ہوتی ہے ذکر مصطفیٰ، اور عرفی طور پر ہم اسے کہتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ۔ تو عامر انصاری کہتے ہیں میں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، آج میں نے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے، یعنی محفل میلاد سجائی ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی میری اس میلاد کی محفل میں شامل ہوں۔ اب ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے اس ارادے سے چلا کہ آج عامر انصاری کے گھر جاؤں گا، وہاں جا کر اپنے نبی کے ذکر کی محفل میں شرکت کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر پہنچا، وہاں گیا تو عامر انصاری نے اپنے گھر کے افراد کو، گھر کے بچوں کو، اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کو جمع کر کے اپنے گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا رہے تھے، حضور کا میلاد منا رہے تھے۔ کیا بیان کر رہے تھے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس میلاد کی محفل میں شرکت کر کے عامر انصاری کو یہ کہتے ہوئے سنا، کہا لوگو آج ہی وہ دن ہے جس دن میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میلاد والے آقا بھی مدینے میں موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، مگر قربان صحابہ کی محبت پر ربیع الاول کے مہینے میں آج سنی میلاد مناتا ہے، تو سنی تو کتنا خوش نصیب ہے ربیع الاول کے مہینے میں نبی کا میلاد منا کر، نبی کا تذکرہ کر کے، نبی کی آمد پر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر، حضور کی آمد پر استقبال کر کے، تو اتنا عظیم کام کرتا ہے کہ جو کام صحابہ نے بھی کیا، جو کام اولیاء نے بھی کیا، جو کام انبیاء نے بھی کیا، اور تیرے اس کام کی وجہ سے میلاد والے آقا تجھے انعامات سے بھی مالا مال فرما دے۔ اب عامر انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا جملہ سنو، کہا لوگو آج ہی وہ دن ہے جس دن نور والے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے، آج ہی وہ دن ہے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ پیر کا مبارک دن، جس دن مدینے والے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ عامر انصاری کہتے ہیں آج کا دن ہی وہی دن ہے جس دن میلاد والے آقا دنیا میں نور بن کر تشریف لائے، اور اللہ نے حضور کی نور کی برکت سے ساری کائنات کو روشن اور منور فرما دیا ہے۔ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ لوگوں آج کا دن وہ دن ہے جس دن مدینے والے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ سوچو تو صحیح، ہم رب کو بھول چکے تھے، ہم انسانیت کھو چکے تھے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بیوی بچے کیا ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، زندگی اچھی گزارنی کیسی ہے،
اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے ہم سب بھول چکے تھے۔ آج کا دن وہی دن ہے جس دن میلاد والے آقا دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے آ کر ہمیں کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل فرما دیا۔ آج کا دن وہی دن ہے کہ جس دن مدینے والے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ہمیں ان کے صدقے ہدایت کا نور بھی عطا کیا، اپنی پہچان بھی عطا کی، اور اسلام کے نور سے بھی اللہ نے ہمیں مالا مال فرما دیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عامر انصاری اپنے گھر میں نبی کا میلاد منا رہے تھے، میرے آقا کے معجزات، میرے آقا کے فضائل، میرے آقا کے مناقب بیان کر رہے تھے۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری، سر کی آنکھ کی بات ہو رہی ہے، خواب کی بات نہیں، فرماتے تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا جس نبی کا ہم عامر انصاری کے گھر میلاد منا رہے تھے، نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، نبی کی آمد پر اللہ نے کائنات کو کیسے چمکایا اس کا ذکر کر رہے تھے، نبی کی آمد پر اللہ نے کس طرح دنیا کو مالا مال کیا، حضور کی برکتیں عطا فرمائی، کفار یہود و نصارہ کو اسلام کا نور عطا کیا، کائنات سے کفر و شرک کو مٹا دیا۔ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے تھے میں نے دیکھا وہی میلاد والے آقا عامر انصاری کی اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عامر انصاری کے گھر ان کی میلاد کی محفل میں بنفس نفیس تشریف لائے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، عامر انصاری خاموش ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عامر انصاری کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر کریم رب کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کی آمد پر اللہ نے جو ہمیں انعامات دیے وہ انعامات کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کی آمد کی برکتیں، آپ کے میلاد کی برکتیں، آپ کی ولادت کی برکتیں اللہ نے جو کائنات کو عطا کی ہیں ہمیں عطا کی ہیں، یا رسول اللہ اس کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کا میلاد منا رہا تھا، آپ کی آمد پر کریم رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عامر انصاری نے اپنے گھر میں حضور کی محفل سجا کر حضور کو محفل میلاد میں بلا کر آقا کا تشریف لانے کے بعد جب حضور کے سامنے حضور کا میلاد پڑھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عامر انصاری آپس میں گواہ بن جاؤ، قیامت کی دن میں تم سب کی شفاعت بھی کروں گا اور اللہ سے شفاعت کر کے تمہیں جنت میں داخل بھی کرواؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان آپ نے عامر انصاری کو یہ بشارت دی ہے کہ جو میری محفل میلاد سجاتا ہے، میرے ذکر کی محفل سجاتا ہے، آپس میں گواہ بن جاؤ، اللہ نے دنیا میں ہی تمہاری بخشش و مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان محفل میلاد کا پہلا انعام حضور محفل میلاد میں تشریف لائے، محفل میلاد کا دوسرا انعام آ کر بخشش و مغفرت کی بشارت عطا فرمائی، محفل میلاد کا تیسرا انعام میرے آقا نے قیامت کے دن میلاد منانے والوں سے شفاعت کا وعدہ فرمایا، محفل میلاد کا چوتھا انعام میرے آقا نے انہیں جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ قربان یا رسول اللہ آپ کی محبت پر، آپ کی شفقت پر، اب صحابہ تو ہیں قطعی جنتی، صحابہ نے جانا ہی جنت میں ہے، مگر یا رسول اللہ آپ پر قربان آپ سے بس امتی محبت کر کے دیکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اگرچہ بشارت دی مگر ہمیں نہیں بھولے، قیامت تک آنے والی اس امتی کو، اس نبی کے غلاموں کو میرے آقا نے بشارت دی، ارشاد فرمایا عامر انصاری قیامت تک میرا جو امتی تمہاری طرح میرے ذکر کی محفل سجائے گا، یعنی محفل میلاد منائے گا، میں اس کی بھی شفاعت فرما کر اسے بھی جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اس حدیث کے آخری جملے کے اندر خدا کی قسم محفل میلاد کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اگر میلاد کی برکت سے، میلاد کے صدقے حضور کو ہمارا یہ مختصر محفل سجانا، ہمارا محفل میلاد میں آنا، ہمارا وقت دینا، مال خرچ کرنا، حضور کی محبت کا اظہار کرنا اگر آقا کو پسند آتا ہے
اور اس کے صدقے، اس کے بدلے میں، اس کے انعام کے طور پر اگر ہمارے آقا شفاعت فرما دیتے ہیں، خدا کی قسم میلاد کی اس سے بڑھ کر برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، مدینے والے آقا خوش ہوتے ہیں۔ اگر کرم فرمائیں تو محفل میلاد میں تشریف بھی لاتے ہیں، محفل میلاد کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور میرے آقا چاہیں تو میلاد منانے والوں کو اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ آئیے اسی محبت و عقیدت کے ساتھ آپ بھی مل کر اس محفل میلاد میں حضور کو پکاریے۔ وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، مولانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ مل کے آواز بلند کوئی لب خاموش نہ رہے۔ وہ آتے ہیں، سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ کہو تو چھوڑ جہاں کی محفل ساری، کہا تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ وہ آتے سرکار کی آمد، اس حدیث سے پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ وہ بابرکت عمل ہے جو رب کو بھی خوش کرتا ہے، مدینے والے آقا کو بھی خوش کرتا ہے۔ ہر ایک مجھ سمیت ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے پاس نمازیں ہیں کہ جس سے ہمیں ناز ہو؟ کیا ہمارے پاس روزے ہیں جس پر ہمیں ناز ہو؟ کیا ہمارے پاس حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار ایسی عبادتیں ہیں جس پر ہمیں ناز ہو؟ کیا کوئی سجدہ اللہ کو ایسا کیا جس پر ہمیں ناز ہو کہ اللہ اسی سجدے کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا؟ ہر بندے کو پتا ہے میں کیا کرتا ہوں، ظاہراً اعمال کیا ہے، باطناً اعمال کیا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ امتی کے پاس، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پاس صرف دو چیزیں ہیں جس پر وہ امید کر کے، یقین کر کے، بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی رحمت، نمازیں نہیں، روزہ نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، صدقہ خیرات نہیں، تلاوت قرآن نہیں، ذکر و اذکار نہیں، بس رب کی رحمت پر جی رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی، قبر بھی جنت کا باغ ہوگی، قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔
بس یہ ایک عمل ہے اللہ کی رحمت، اور دوسرا عمل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میں دنیا میں نبی سے سچا پیار کر کے جاؤں، نبی سے سچی محبت کر کے جاؤں، بس اتنی محبت کروں کہ میرے آقا میری محبت کو قبول کر لیں۔ اگر حضور نے امتی کی محبت کو قبول کر لیا، امتی سے پیار کر لیا، امتی کو عاشقوں میں قبول کر لیا، امتی پر ایک بار آقا نے توجہ کر دی، پھر سمجھ لیں بلکہ یقین کر لیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر بھی جنت کا باغ ہے، قیامت کے دن آقا کی شفاعت بھی پکی ہے، جنت میں داخلہ بھی پکا ہے۔ جی ہاں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ عرض کر رہا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کی۔ رب یہ چاہتا ہے میرے بندے میرے محبوب سے محبت کریں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں بے نیاز ہوں، احد ہوں، لا شریک ہوں، اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں، وہ محتاجی سے پاک ہے، مگر وہ پاک رب یہ چاہتا ہے میرے بندے زمین پر میری عبادت کریں یا میرے محبوب کا ذکر کریں، اور اس کے صدقے اللہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں اور انہیں حضور کا پڑوس عطا کروں۔ یہ رب چاہتا ہے، اس سے بڑی سعادت امتی کے لیے نہیں ہے کہ امتی دنیا میں نبی کا ذکر کرے، نبی سے محبت کا اظہار کرے، اور اپنی دنیا کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سنوار دے۔ قرآن کریم کی کئی آیات، کئی ہزاروں احادیث تجربہ، ہزاروں واقعات اس پر شاہد ہیں، بطور دلیل موجود ہے کہ جن لوگوں نے اسلامی 1400 سالہ تاریخ کا یہ نچوڑ ہے، جن لوگوں نے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء عظام ہوں، صلحاء ہوں، کاملین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، جس نے نبی سے سچی محبت کی، اللہ نے انہیں زندگی بھی ایمان والی عطا کی، خاتمہ بھی ایمان والا عطا کیا، اور کریم رب نے ان کی قبر کو بھی جنت کا گلزار بنایا۔ جب قبر بھی سنور گئی ہے تو کریم رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن انہیں شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ یہ جو ہم میلاد کی محفل ہر سال سجاتے ہیں، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اگر نبی سے دور ہو گئے تو قریب آ جائیں، نبی کی محبت میں اگر کمی آ گئی ہے تو محبت کو بڑھا دیں، نبی کی تعلیمات پر، نبی کی سنتوں پر، نبی کی عظمت پر اگر کمزوری ہے تو نبی کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کریں۔ ان محافل میلاد کا یہ مقصد ہوتا ہے، تاکہ محفل میلاد کے ذریعے مل کر بیٹھ کر رب کا جو مقصد تھا دنیا بنانے کا کہ زمین پر میرے بندے یا میری عبادت کریں یا میرے محبوب کا ذکر خیر کریں، اس پر اللہ ہمیں محفل میلاد کے ذریعے عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال آئیے آخری روایت سنیے اور ہم اختتام کی طرف بڑھیں۔ میلاد مصطفیٰ وہ عظیم محفل ہے کہ جس میں امتی اگر نبی کی محبت میں، پیار میں، عقیدت میں محفل میلاد سجاتا ہے تو میرے آقا میلاد کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر محفل میلاد منانے والوں کو دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور میرے آقا محفل میلاد کی قبولیت کی خوشی اور اس کا انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری شرط محفل میلاد کی یہ ہے کہ محفل میلاد میں جب جائیں تو ادب و احترام یہ لازمی ہے۔ محفل میلاد کا مثال کے طور پر پہلا ادب یہ کہ باوضو جائیں، دوسرا ادب یہ کہ جتنی دیر بیٹھیں توجہ کے ساتھ بیٹھیں، نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کی عقیدت، نبی کا عشق دل میں بسا کر بیٹھیں۔ اول تا آخر شرکت ہو تو کمال ہے، اور اگر اول تا آخر شرکت نہیں کر پایا، بھلے 5 منٹ بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے، نبی کی محبت کو دل میں بسا کے بیٹھے۔ پھر دل میں کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، درد ہو، غم ہو، رنج ہو، دنیاوی دینی کوئی بھی مشکل ہو،
محفل میلاد میں یہ عقیدہ لے کر بیٹھے کہ آج میں اپنے نبی کو پکاروں گا، اپنے سارے مسائل حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آقا نے کرم کیا، رحمت کی توجہ پڑ گئی تو اللہ میری ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ محفل میلاد کا ادب ضروری ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھی۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجاتا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، علماء، صلحاء، صدیقین، صالحین جمع ہوتے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وسیع پیمانے پر بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر خیر ہوتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی محفل میلاد سجائی، علماء صلحاء کو دعوت دی، ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوا، ساری رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ فرماتے ہیں اس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم فرمایا، حضور نے دیدار عطا کیا، مگر ایک عمل ایسا مجھ سے ہوا کہ جس سے میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ عادت یہ تھی کہ جب میں میلاد کے محفل سجاتا تو علامہ عبدالحی فرنگی محلی علی رحمہ فرماتے ہیں ہر سال محفل میلاد کی برکت سے میرے آقا اپنا دیدار بھی عطا فرماتے، میرے آقا مجھ سے خوش بھی ہوتے اور میری محفل میلاد میں تشریف بھی لے آتے۔ مگر ایک سال ایسا آیا کہ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں محفل میلاد سجائی، عوام جمع ہوئی، علماء جمع ہوئے، حضور کا ذکر خیر ہوا، محفل کا اختتام ہوا، لوگ چلے گئے، مگر اس محفل میلاد میں مجھ سے بھول یہ ہوئی کہ محفل میلاد سے پہلے میں حقہ پی رہا تھا، تو حقہ پیتے 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 محفل میلاد شروع ہو گئی، تو اب میری بے توجہی کی وجہ سے میں نے حقہ وہیں چھوڑا اور جلدی جلدی محفل میلاد میں جا کر شریک ہو گیا کہ اس وقت علماء خطابات کر رہے تھے۔ اب مجھے منہ صاف کرنا یاد نہ رہا۔ سگریٹ بندہ پیے گا، گٹکا کھائے گا تو کچھ نہ کچھ تو منہ میں بو آئے گی نا، مگر ہمارا حال تو ہم سب کچھ محفل میں ہی کھا رہے ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی کس کی محفل ہے، کیونکہ ہم نے محفل میلاد کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی بس عام محفلوں کی طرح ہے، بس چلیں، اب گٹکا بھی چل رہا ہے، پان بھی چل رہا ہے، چھالیاں بھی چل رہی ہیں، دیگر چیزیں بھی چل رہی ہیں، میلاد بھی ہو رہا ہے۔ مگر جن لوگوں کو میلاد کی اہمیت کا پتہ تھا نا، ان کا سنیں۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی علی رحمہ فرماتے ہیں حقہ پیتے ہوئے محفل میلاد شروع ہوئی تو میں نے حقہ وہیں چھوڑا، منہ میں پانی ڈالے بغیر، منہ کو صاف کیے بغیر وہی حقے والا بدبودار منہ لے کر میں محفل میلاد پہ شریک ہوا۔ محفل میلاد ہو گئی، رات جب سویا سر کی آنکھ بند ہوئی تو میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منظر دیکھا، محفل میلاد سجی ہے، میں بھی اس محفل میلاد میں موجود ہوں، عوام کا جمع غفیر ہے، علماء صلحاء مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے آقا، میلاد والے آقا اس محفل میلاد میں بنفس نفیس تشریف لائے۔ آقا کے آنے کی برکت سے اللہ نے اس محفل میلاد کو معطر بھی کیا، حضور کی آمد کی برکت سے منور بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور محفل میلاد میں آئے تو لوگ حضور کی طرف دوڑے، حضور کی آمد کا استقبال کیا، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے حضور کا استقبال کیا۔ میرے آقا اس میلاد کی محفل میں تشریف فرما ہوئے۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی کہتے ہیں میں یہ سارا منظر خواب میں دیکھ رہا تھا، جب لوگوں کا رش ختم ہوا میں حضور کے قریب آیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر جب میں نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے کو مجھ سے پھیر لیا۔
میں دائیں طرف سے آیا، حضور نے بائیں طرف چہرہ انور پھیر لیا، میں اٹھ کر بائیں طرف آیا، میرے آقا نے دائیں طرف چہرہ پھیر لیا۔ فرماتے میں نے 3 مرتبہ حضور سے کلام کرنے کی کوشش کی، مگر میرے آقا اپنے مبارک چہرے کو پھیر لیتے۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی کہتے ہیں اگرچہ خواب تھا مگر میں نے حضور کو ناراض دیکھا، رو پڑا، قدم پکڑ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبدالحی ہم تمہاری محفل میلاد میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں تمہارا میلاد منانا اچھا لگتا ہے، تمہاری محفل سے ہم خوش ہوتے ہیں، تمہیں دیدار بھی عطا فرمانے، تمہیں محفل میلاد پر انعام عطا کرنے آئے تھے، مگر آج تم حقہ پینے کے بعد اپنے منہ کو صاف کیے بغیر میرے میلاد کی محفل میں آئے ہو۔ عبدالحی تمہارے لیے امان نہیں ہے۔ اور اس میلاد کے صدقے جتنے عاشقان رسول نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ نے ان کو مصیبتوں سے امان اور سکون عطا فرما دیا۔ فرمایا امان ہے، سب کے لیے ہے، مگر عبدالحی تمہارے لیے امان نہیں ہے۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ حضور کی مبارک زبان سے سنا تو تڑپ گیا، رو پڑا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کو پکڑ کر زار و قطار روتا رہا، معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ میرے آقا کو مجھ پر ترس آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا عبدالحی تم نے محفل میلاد میں اپنے گندے منہ کو لے کر شرکت کی ہے، اس عمل سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، مگر تم ہماری محبت میں، ہمارے پیار میں، ہماری عقیدت میں، ہمارے عشق میں تم ہر سال محفل میلاد سجاتے ہو، ہم اس میلاد سے خوش بھی ہوتے ہیں اور بطور انعام تمہارے میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ سنو اللہ کریم نے تمہارے میلاد کو قبول بھی فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے شرکت کی اللہ نے ان کے مقدر میں امن سلامتی کو تحریر فرما دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا پہلا عقیدہ یہ ملا کہ محفل میلاد اگر نبی کی محبت میں کی جائے، نبی کے پیار میں کی جائے، نبی کی عقیدت میں کی جائے، نبی کے عشق میں کی جائے، نبی سے محبت کے اظہار میں کی جاتی ہے تو اس محفل میلاد سے کریم رب خوش ہوتا ہے، اس محفل میلاد سے میلاد والے آقا خوش ہوتے ہیں اور کرم فرمائیں تو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا کرم کریں تشریف بھی لاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا کرم کریں تو آقا اپنے چہرے والضحیٰ اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ محفل میلاد کی برکتیں اللہ میلاد منانے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے محفل میلاد میں شرکت کی اللہ نے ان کے لیے امن و سلامتی کو مقدر کر دیا ہے، وہ دنیا میں امن میں رہیں گے، قبر میں امن میں رہیں گے، قیامت میں اللہ انہیں امن و سکون عطا کرے گا۔ اور دوسرا عقیدہ یہ بھی ملا کہ جب محفل میلاد میں جائیں ادب لے کر، محبت لے کر، پیار لے کر، تعظیم مصطفیٰ لے کر، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر کے اگرچہ چند لمحے ہی صحیح اگر نبی کی محبت میں محفل میلاد میں بیٹھیں گے تو میرے آقا کو اگر یہ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اگر پیش نظر رکھا تو آقا اسے پسند بھی کرتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں، اور کرم فرمائے تو میلاد کے صدقے آقا اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محفل میلاد کی تعظیم یہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یہ بھی عقیدہ ملا کہ میلاد منانے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو میلاد منا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور حقیقت میں میلاد والے آقا ان سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آئیے آخر میں مل کر اپنے نبی کو اس میلاد کی محفل میں پکاریے۔ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بولو وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، مولانا ہم نہ چھوڑیں
चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो आएंगे, वल्ला वो आते हैं वो आएंगे, मौलाना हम न छोड़ेंगे। हर मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, दुख, दर्द, गम का इलाज चाहिए तो मिलाद वाले आका को पुकारिए। वो आते हैं वो आएंगे, मौलाना हम न हाँ पुकारा जब भी मुश्किल में चले आए मेरे आका, पुकारा जब भी मुश्किल में चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो सुनते हैं, वो आते हैं वो आएंगे, मौलाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। सरकार की आमद। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान में गलती कोताही हो गई हो अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 15 तारीख 15 अक्टूबर है और दावत इस्लामी आज टेलीथॉन कर रही है। जुम्मा को भी माशाल्लाह आपकी मस्जिद के नमाजियों ने दावत इस्लामी के साथ अच्छा ताउन किया। जो रह गए हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दावत इस्लामी के साथ अपना माली ताउन, वक्त भी आप माशाल्लाह देते हैं, मोहब्बत के इजहार भी करते हैं, मरहबा। दावत इस्लामी को आज फंडिंग की ज़रूरत है। सालाना अरबों रुपए के बजट में कमी आई है। उस कमी को पूरा करने के लिए आज 15 अक्टूबर को दुनिया भर के आशिकान रसूल करोड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन कर रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश करूँगा जिन्होंने अब तक नहीं हिस्सा मिलाया वो हमारे हाजी मजीद अत्तारी साहब को अपना हिस्सा ज़रूर मिलाइए। कल का दिन भी है, आज हो जाए तो बहुत बेहतर है, वरना कल के दिन जमा कराएं इंशाअल्लाह। इस टेलीथॉन में अतियात मुहिम में फ़ंड जमा करने वाली मुहिम में जो हिस्सा मिलाएंगे अल्लाह ने चाहा तो अमीर सुन्नत की दुआओं से उन्हें भी हिस्सा नसीब होगा। आपने 4 दुआएं दी हैं कि जो टेलीथॉन में 1 यूनिट 10,000 का अपनी तरफ से या अपनी पूरी फैमिली की तरफ से मिला है, अल्लाह उसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक वो मदीने वाले आका का दीदार न कर ले। नंबर 2, उसे ज़िंदगी भी ईमान वाली अता करना, ख़ातिमा भी ईमान पर करना। नंबर 3, ए अल्लाह क़यामत के दिन उसे हुजूर की शफ़ाअत अता करना। नंबर 4, जन्नतुल फिरदौस में उसे हुजूर का परोस अता करना। एक वली की ज़ुबान से निकली हुई 4 पाकीज़ा दुआएं। मेरा ईमान है कि जो हम औलिया को मानने वाले हैं तो वली की अक़ीदत से अगर बंदा पक्का हो तो अल्लाह उस वली की दुआओं से उसे हिस्सा देता है। और 4-5 साल तारीख़ गवाह है, वाक़ियात मौजूद हैं कि जिन्होंने हिस्सा मिलाया साबिक़ा सालों में अल्लाह ने उन्हें अमीर सुन्नत की दुआओं से हिस्सा दिया। हमने देखा उनकी ज़िंदगी भी ईमान पर गुजरी, ख़ातिमा भी उनका ईमान पर हुआ। कलमा पढ़ते पढ़ते, नबी को याद करते करते, सलातो सलाम पढ़ते पढ़ते वो लोग दुनिया से गए। और किसी की 1 माह बाद, किसी की 6 माह बाद, किसी की 13 साल बाद कब्र खुली, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। मीडिया का दौर है, सब कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद है। अल-मुख्तसर अपनी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी के साथ आपसे गुजारिश करूँगा आप भी ताउन कीजिए और हो सके तो 1 यूनिट अपनी जानिब से, वरना पूरी फैमिली 50, 100, 500, 1000 मिलाकर 1 यूनिट अगर आप जमा करा देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो
सवाब अपनी जगह पर है, एक के बदले 70, 70 की जगह 700, और 700 की जगह इतना सवाब है कि शुमारी नहीं है। ये भी मिलेगा, और साथ साथ अमील सुन्नत की दुआओं से अल्लाह ने चाहा तो हमें भी हिस्सा नसीब होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सलातो सलाम होगा, तौबा होगी, उसके बाद अज़ान इशा, नमाज इशा बजमात पढ़ेंगे। आपके लिए लंगर का एहतमाम है, तमाम आशिकान रसूल लंगर ज़रूर खा कर जाएँ। अल्लाह अमल की तौफीक अता